بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا 5واں حصہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 68 کے دوسرے پیراگراف سے آغاز کریں گے۔ جس طرح سے وہ مالک علی الاطلاق ہے، اسی طرح سے اولی علی الاطلاق بھی ہے۔ اس کا ہر چیز میں ہر طرح کا دخل و تصرف اس چیز میں دخل و تصرف ہے جس کی تمام تر ہستی کا دار و مدار اسی خدا پر ہے اور بلا شرکت غیر اس کی ملکیت میں ہے۔ بنابراین اس معنوں میں ظلم یعنی دوسروں کی اولیت و فوقیت کو پامال کرنا، ان کے حق میں تصرف کرنا اور ان کے دائرۂ اختیار میں قدم رکھنا کہلائے گا۔ لہٰذا ظلم کے مذکورہ بالا مفاہیم کا تصور خدا کے بارے میں یکسر ناممکن ہے، کیونکہ یہ مفاہیم خدا کے افعال پر صادق آ ہی نہیں سکتے اور ذات پروردگار کا کوئی بھی فعل اس طرح کے ظلم کا مصداق واقع ہو ہی نہیں سکتا۔ جزدال افاضۂ وجود کے سلسلے میں استحقاقات کا خیال رکھنا اور اس موجود سے فیض و رحمت کی ممانعت اور دریغ نہ کرنا کہ جس کا وجود میں آنا کمال وجود تک پہنچنا ممکن ہو۔ یہ بات ہم بعد میں بتائیں گے کہ مبدأ فیض ہستی سے امکان حصول فیض کے سلسلے میں مخلوقات کی استعداد اور قابلیت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ جو مخلوق نظام ہستی کے جس مرحلے میں بھی ہے، حصول فیض کے حوالے سے اپنے مخصوص استحقاق کی مالک ہے۔ حق متعال جو کمال مطلق، خیر مطلق اور فیاض علی الاطلاق ہے، ہر مخلوق کو وجود سے لے کر کمال وجود تک تمام ممکنہ فیوضات کو بغیر کسی بخل کے عطا کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق نظام کائنات میں عدل الہی کا معنی یہ ہے کہ ہر مخلوق وجود سے لے کر کمال وجود تک جس چیز کا بھی استحقاق اور حصول کا امکان رکھتی ہے، اس کو وصول بھی کرتی ہے۔ لہٰذا ظلم یعنی کسی وجود سے اس کے مستحقہ فیض کو روک لینا اور جود و بخشش کی بجائے عطا کرنے میں بخل سے کام لینا۔ حکمائے الہی کی نظر میں پروردگار عالم کے شائستہ و شایان شان صفت عدل جو ذات یکتا کے لیے بطور صفت کمال ثابت ہے، اسی معنی میں ہے، اور ظلم جو کہ ایک نقص ہے وہ صفات سلبیہ میں سے ہے۔ مذکورہ بالا معنی میں ہے۔ حکماء کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی موجود خدا پر کوئی حق نہیں رکھتا کہ جس کا ادا کرنا خدا کے لیے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا اور قرض ادا کرنا شمار کیا جائے، اور خدا کو اس بنا پر عادل کہا جائے کہ وہ دوسروں کی جانب سے عائد کردہ ذمہ داری کو تمام تر توجہ کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ جی نہیں، بلکہ عدل الہی اس کا عین فضل اور عین وجود ہے۔ عبارت دیگر عدل خداوندی یعنی خدا اپنے فضل و کرم کو کسی بھی موجود سے جہاں تک اس موجود پر فضل و بخشش کا امکان ہو روکتا نہیں، اور یہی معنی ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ نہج البلاغہ کا، جس میں آپ نے فرمایا حق یک طرفہ نہیں، اگر کوئی شخص کسی پر حق رکھتا ہے تو دوسرا شخص بھی اس پر حق پیدا کر لیتا ہے۔ فقط ذات یکتا ہے کہ جو تمام موجودات پر حق رکھتی ہے، اس کی بارگاہ میں تمام موجودات کے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی موجود اس ذات یکتا پر کسی حق کا دعوے دار نہیں بنتا۔ خطبہ نمبر 214۔ اگر کسی معیار کے ساتھ کہ جو صحیح معیار ہے اس مسئلے کا تجزیہ کرنا چاہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تمام اشیاء جنہیں شر، نقائص اور خامیاں اور ظلم تصور کیا جاتا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے کہ موجودات عالم میں سے کوئی موجود نظام ہستی کے اس مجموعے میں امکان وجود رکھتا تھا لیکن پھر بھی اسے وہ کمال عطا نہ کیا گیا؟ کیا کسی مخلوق کو وہ چیز دی گئی ہے جو اسے نہیں دینی چاہیے تھی؟ بالفاظ دیگر ذات احدیت کی جانب سے افاضۂ خیر و رحمت کی بجائے فقدان و سلب خیر و رحمت میں مبتلا کرتے ہوئے شر و نقمت کا شکار کر دیا گیا اور بجائے کمال عطا کرنے کے اسے عین نقص بنا دیا گیا۔ مرحوم صدر متعلہین نے اسفار کی دوسری جلد میں
سور نوعیہ کی بحث کے ضمن میں ایک فصل اس عنوان کے ساتھ رقم کی ہے کہ کائنات کا وجود کس قسم کا وجود ہے۔ حدوث زمانی کے ذریعے موجود ہونے والے موجودات۔ انہوں نے اس فصل میں ذوق حکماء کے مطابق عدل الہی پر روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں گزشتہ سطور میں تم نے یہ جان لیا کہ مادہ اور صورت امور طبیعی کے دو نزدیک سبب ہیں۔ ان دونوں کے باہمی ملازمے سے یہ نتیجہ نکلا کہ مادے سے ماوراء ایک فاعلی سبب کام میں مشغول ہے۔ حرکات کلیہ کی بحث میں ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ تمام حرکات کی غایت اور آخری منزل ماوراء مادہ ہے۔ مادے سے ماوراء غایت اور فاعل موجودات مادی کے دو بعید سبب ہیں۔ اگر یہ دونوں بعید علتیں اور اسباب مادی امور کی پیدائش کے لیے کافی ہوتے تو مادی موجودات ہمیشہ باقی رہتے اور کبھی بھی فنا و نیستی کا شکار نہ ہوتے، نیز شروع سے اپنے متوقع شائستہ کمالات کے بالفعل مالک ہوتے۔ ان کی ابتدا ہو بہو ان کی انتہا کی مانند ہوتی، لیکن یہ دو بعید علتیں کافی نہیں ہیں، بلکہ وہ دو مادہ و صورت سبب قریب بھی مؤثر ہیں، اور دوسری طرف صورتوں کے درمیان تضاد و تصادم ہے اور کیفیات اولیہ معدوم ہو جاتی ہیں، اور ہر مادہ متضاد صورتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہر موجود دو طرح کی متضاد صلاحیتیں اور لیاقت پیدا کر لیتا ہے، اور دو قسم کی متضاد اشیاء اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک تو اس کی صورت کے لحاظ سے اور دوسری مادے کی جانب سے۔ صورت باقی رہنے کی اقتضا رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ موجودہ حالت کو محفوظ رکھے، ادھر مادہ اقتضا کرتا ہے کہ اپنی حالت میں تبدیلی لائے اور سابقہ صورت سے متضاد ایک اور صورت کو اپنائے، اور کیونکہ ان دونوں متضاد اقتضاؤں اور متضاد استحقاقات کا ایک ہی وقت میں پورا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ مادہ ایک ہی وقت میں متضاد صورتیں رکھے، ادھر بخشش الہی چاہتی ہے کہ اس عالم کے مادے کو جو کہ پست و ادنیٰ ترین عالم ہے، مختلف صورتوں کے ذریعے مرحلہ تکمیل تک لے جائے۔ لہٰذا اسی بنا پر حکمت الہی نے دائرہ وار حرکت، منقطع نہ ہونے والے زمان اور دائم التغیر مادے پر اس امر کو حتمی کر دیا کہ مختلف صورتیں زمان کے تغیر کے ساتھ ساتھ تغیر کریں اور اپنی جگہ تبدیل کرتی رہیں، اور اپنی ضرورت کے لحاظ سے ہر حالت اور صورت ایک مخصوص مدت تک کے لیے برقرار رہے، اور ہر صورت و حالت ہستی سے اپنے حق کے مطابق خوشہ چینی کرے، اور کیونکہ مادہ مشترک ہے، ہر صورت کا دوسری صورت پر حق ہے کہ وہ اپنی صورت بعد والی صورت کو منتقل کرے۔ عدل ایجاب کرتا ہے کہ اس صورت کا مادہ اس صورت کو اور اس کا مادہ اس صورت کو دیا جائے، اور اسی ترتیب سے مختلف صورتوں کے درمیان مادہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدل اور استحقاق کا خیال رکھنے کی بنا پر ہی نظام عالم کی اساس انواع کی بقا پر ہے، افراد کی بقا پر نہیں۔ یہاں پر سلسلہ یہ گفتگو پہنچنے کے بعد ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ وہ یہ کہ اگر تمام اشیاء خداوند تعالیٰ کے سامنے مساوی حقیقت رکھتی ہیں اور خداوند تعالیٰ پر کسی قسم کا حق اور استحقاق نہیں رکھتی تاکہ ان حقوق و استحقاقات کا خیال رکھنا عدل کہلائے، اور اگر خداوند تعالیٰ کے بارے میں کسی قسم کا عدل مصداق و مفہوم رکھتا ہے تو وہ مساوات کا خیال رکھنے کے معنی میں ہے، کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ موجودات کے استحقاق اور اقدار ہونے کے لحاظ سے کسی قسم کا اختلاف نہیں، لہٰذا اگر عدل کے معنی استحقاقات اور مساوات کا خیال رکھنے کے کیے جائیں تو یہ دونوں چیزیں خداوند تعالیٰ کے بارے میں ایک ہی نتیجہ دیتی ہیں۔ بنابراین عدل الہی ایجاب کرتا ہے کہ مخلوقات کے درمیان کسی بھی قسم کا ناروا امتیازی سلوک اور اختلاف مرتبہ نہ پایا جائے، جبکہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اقسام کے اختلاف مراتب اور امتیازات موجود ہیں، جو بھی ہے وہ مخلوقات کی سطح میں تفاوت، تنوع اور اختلاف ہی تو ہے۔ جواب یہ ہے کہ اشیاء کا خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں حق اور استحقاق رکھنے کا معنی یہ ہے
کہ تمام اشیاء اپنے وجود یا کمال وجود میں ذات یکتا کی محتاج و نیاز مند ہیں، نیز ان کے وجود میں آنے کا امکان بھی اسی ذات یکتا سے وابستہ ہے۔ جو موجود بھی وجود کا امکان یا کسی بھی قسم کے کمال وجود کا امکان رکھتا ہو، خداوند متعال تمام الفاعلیہ اور واجب الفیاضیہ ہونے کے ناطے اس موجود کو وجود یا کمال وجود سے سرفراز کرتا ہے۔ عدل خداوند متعال، جیسا کہ ہم نے صدر المتعالین سے نقل کیا، فیض عام اور ہمہ گیر بخشش کا نام ہے، جو امکان ہستی یا امکان کمال ہستی یا امکان کمال ہستی پانے والی تمام مخلوقات پر بغیر کسی بخل یا نقص و خامی کے سایہ فگن ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ان امکانات اور استحقاقات کے اختلاف کا اصلی سبب کہاں پوشیدہ ہے، یا فیض الہی کے ہمہ گیر اور نامتناہی ہونے کے باوجود اشیاء کی ذاتی قابلیت، امکان اور استحقاق میں اختلاف کیوں ہے؟ تو اس بات کی وضاحت و تشریح بے عنایت الہی اعتراضات کے جوابات کے ضمن میں کر دی جائے گی۔ اعتراضات و سوالات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس موضوع کے حوالے سے کیسے سوالات درپیش ہیں۔ اس سلسلے میں کیا جانے والا پہلا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں امتیازات اور اختلافات کیوں ہیں؟ ایک چیز اگر سفید ہے تو دوسری سیاہ کیوں؟ ایک بدصورت ہے تو دوسری چیز خوبصورت کیوں؟ ایک چیز بے نقص تو دوسری چیز معیوب کیوں؟ ایک شے انسان اور دوسری شے گوسفند یا مٹی میں رینگنے والا کیڑا کیوں؟ ایک طرف جمادات تو دوسری جانب نباتات کیوں؟ ایک فرشتہ تو دوسرا شیطان کیوں؟ تمام مخلوقات ایک جیسی کیوں نہیں؟ سب کی سب مخلوقات سیاہ یا تمام کی تمام سفید کیوں نہیں؟ سب کی سب بدصورت یا سب کی سب خوبصورت کیوں نہیں ہو جاتی؟ اور اگر اختلاف و امتیاز برقرار کرنا ہی طے ہے تو جو سفید ہے وہ سیاہ کیوں نہ ہو گیا، اور جو سیاہ ہے سفید کیوں نہ ہوا؟ بدصورت خوبصورت کیوں نہ بن گیا، اور خوبصورت کو بدصورت کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسرا سوال فنا اور نابودیوں کے بارے میں ہے۔ اشیاء موجود ہونے کے بعد معدوم کیوں ہو جاتی ہیں؟ موت کیوں حتمی اور ضروری ہے؟ دنیا میں آنے اور زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد جب انسان کے دل میں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو اسے دوبارہ نابودی اور نیستی کے منہ میں کیوں دھکیل دیا جاتا ہے؟ مذکورہ بالا سوالات کا عدل اور ظلم سے رابطہ یوں برقرار ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ عدم محض و مطلق وجود ناقص سے بہتر ہے، جو بھی شے یا شخص جب تک موجود نہ ہو کسی قسم کا حق نہیں رکھتی، لیکن جیسے ہی موجود ہو جاتی ہے بقا کا حق پیدا کر لیتی ہیں۔ اشیاء کے وجود میں آنے اور پھر شکست و تلخ کامی کے ساتھ ختم ہو جانے سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ سرے سے وجود ہی میں نہ آتیں اور ملک عدم میں بیشتر آرام و آسائش اور خوشبختی کے ساتھ رہتیں۔ لہٰذا اشیاء کو اس طرح سے خلق کرنا ظلم ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ موجودات کی محدود مدت اور فنا و نابودی کا وجود، نیز جہل، عجز و کمزوری اور غربت جیسے نقائص کا وجود کس لیے ہے؟ عدل و ظلم کے مسئلے سے اس سوال کا تعلق یوں ہے کہ ایک خیال کے مطابق علم، قوت، قدرت اور مال و دولت کو ایسے شخص سے روک لینا جو ان کا ضرورت مند اور محتاج ہو، ظلم ہے۔ اس اعتراضات کی بنیاد یہ مفروضہ ہے کہ جو شخص وجود میں آیا ہی نہیں ہے وہ کسی قسم کا حق نہیں رکھتا، لیکن وجود ملنے کے ساتھ ہی بطور لازمہ یہ زندگی وہ شخص کسی نہ کسی حق کا مالک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جہل، عجز، ضعف، غربت اور بھوک و افلاس یا اسی طرح کے دیگر مقولے ایک طرح سے حق کو دبا لینے کے مترادف ہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ امتیازی سلوک اور اختلافات کے علاوہ نیز اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ دنیا میں آنے والے بعض موجودات سے زندگی کے لوازمات کو روک لیا جاتا ہے، یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ وہ آفات، بلائیں اور مصائب کس وجہ سے وجود میں آتے ہیں جو کسی بھی موجود کی زندگی کے آدھے راستے میں ہی وادی فنا میں بھیج دیتے ہیں، یا اس کی مدت حیات میں اسے رنج و الم اور تکالیف کا مجموعہ بنا دیتے ہیں۔ جراثیم، امراض، ظلم و خوف،
لوٹ مار، سیلاب، طوفان، زلزلے، جدائیاں، مصائب، جنگیں، متضاد امور، شیطان اور نفس امارہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو عدل و ظلم کے حوالے سے ذہن میں آتے ہیں، البتہ ہو بہو انہی سوالات کو الفاظ کے معمولی اختلاف سے عدل و ظلم کی مانند الہیات کے دیگر مسائل میں کچھ اور عنوانات کے تحت بھی اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے علت و معلول کی غایتیں اور صفات واجب الوجود میں عنایت الہی کا مسئلہ۔ کہا جاتا ہے کہ اگر خلقت میں کسی غایت و مقصد کا وجود ہوتا اور کوئی حکمت بالغہ کار فرما ہوتی تو تمام اشیاء کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، لہٰذا کسی بے مصرف یا مضر شے کی تخلیق نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی فائدہ مند شے کو ملک عدم میں ترک کیا جانا چاہیے۔ امتیازی سلوک، تفاوت، نابودی، جہل اور عجز کا وجود اس بات کی علامت ہے کہ مساوات ہمیشہ پائیدار ہستی، علم و طاقت وغیرہ جیسے وہ مقولے کہ جنہیں ضرور خلق ہونا چاہیے تھا خلق نہیں ہوئے، اور ادھر دوسری طرف بے مصرف یا مضر موجودات مثلاً بیماریاں اور زلزلے وغیرہ خلق کیے گئے۔ یقیناً تخلیق مخلوقات کا یہ عمل حکمت الہی اور توازن و تعادل کے ہم معنی عدل کے ساتھ مطابقت اور ہم آہنگی نہیں رکھتا۔ بالکل یہی سوالات معمولی سی تبدیلی کے ساتھ خیر و شر کے عنوان کے تحت توحید کے موضوع میں بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ سوال اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ عالم ہستی میں دو گانگی حکم فرما ہے، لہٰذا اس دو گانگی کے دو علیحدہ اسباب ہونے چاہیے۔ خیر و شر کے مسئلے کو حکماں نے کبھی توحید کے سلسلے میں ثنوی کے نظریے کو مسترد کرتے ہوئے اور کبھی عنایت الہیہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پیش کیا ہے، جو کہ حکمت بالغہ سے مربوط ہے، اور اسی مقام پر یہ کہا جاتا ہے کہ عنایت الہی ایجاب کرتی ہے کہ جو بھی شے عرصۂ وجود میں قدم رکھے اسے خیر و کمال اور موجودہ نظام کو نظام احسن ہونا چاہیے، لہٰذا ان شرور اور خامیوں کو جو نظام احسن کے نقص کا باعث ہیں وجود میں نہیں آنا چاہیے، حالانکہ یہ وجود میں آ چکے ہیں اور موجود ہیں۔ مذکورہ بالا مسئلے کو ہم فقط عدل و ظلم کے حوالے سے حل کریں گے، لیکن خواہ نخواہ اس مسئلے کے ضمنی پہلو بھی دوران گفتگو زیر بحث آتے ہوئے حل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ عدل جب ظلم کے مقابل آئے تو استحقاق کا خیال رکھنے کے معنی میں ہے، توازن یا مساوات کے معنی میں نہیں، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ حق تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ استحقاقات کا خیال رکھتا ہے اسی معنی میں ہے کہ جس معنی میں حکماں نے درک کیا ہے، اس طرح نہیں کہ جس طرح سے دیگر حضرات نے تصور کیا ہے۔ عدل اصول دین میں سے ہے۔ اگر الہیات کے دیگر موضوعات میں شکوک و شبہات اور اعتراضات ہیں تو وہ متکلمین، فلاسفہ اور مربوطہ موضوع کے ماہرین کے پیش نظر ہیں۔ یہ مسائل جتنے بھی دشوار ہوں لیکن عوام الناس کے افکار و اذہان سے بعید الفہم ہونے کی بنا پر ان کے سوالات اور جوابات دونوں عوام کی نظروں سے اوجھل اور فہم سے بالاتر ہیں، لیکن عدل الہی سے متعلق سوالات اور اعتراضات عوام کے نچلے اور وسیع طبقے میں بھی زیر بحث ہیں۔ اس مسئلے میں ان پڑھ دیہاتی سے لے کر فلسفی مفکر دونوں ہی غور و فکر کرتے ہیں، لہٰذا اس پہلو سے مسئلہ عدل ایک خاص اہمیت اور بے مثال علمی مقام کا حامل ہے، اور یہی سبب ہے جس کے ذریعے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ علماء اسلام شیعہ اور معتزلی اشعری نہیں نے عدل کو دین کی بنیاد اور اصول قرار دیا ہے، ورنہ بصورت دیگر عدل تو صفات خدا میں سے ایک صفت ہے، اور اگر صفات خدا کو اصول دین میں سے شمار کرنا قرار پائے تو پھر ضروری ہے کہ علم، قدرت، ارادہ اور بقیہ سبھی صفات کو اصول دین کی صف میں لے آیا جائے۔ لیکن شیعہ مذہب میں عدل کو اصول دین میں شمار کرنے کا بنیادی سبب کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ دیگر صفات خدا کے بارے میں شیعہ اہل سنت سے کسی قسم کا اختلاف نہ رکھتے تھے، اور اگر رکھتے بھی تھے تو وہ قابل ذکر اختلاف نہ تھا، لیکن عدل کے سلسلے میں فریقین میں شدید اختلاف پایا بھی جاتا تھا،
اور نہایت زور و شور سے زیر بحث بھی تھا، وہ بھی اس انداز سے کہ عدل پر اعتقاد یا اس کا انکار مذہب کی علامت اور نشانی سمجھا جاتا تھا کہ فلاں شخص شیعہ ہے یا سنی، اور اگر سنی ہے تو معتزلی یا اشعری۔ فقط عدل پر اعتقاد اشعری نہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، جبکہ عدل اور امامت دونوں پر اعتقاد تشیع کی نشانی تھا، جس کے مطابق یہ کہا جاتا تھا کہ اصول اسلام 3 چیزیں ہیں اور اصول مذہب شیعہ ان 3 چیزوں کے علاوہ 2 اور بھی ہیں، یعنی عدل اور امامت۔ عدل و حکمت۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے یہ کہا کہ صفات خدا میں سے 2 صفات ایسی ہیں جو تقریباً ایک سے اعتراضات اور اشکالات کی زد میں ہیں، یعنی عدل و حکمت۔ خدا کے عادل ہونے کا معنی یہ ہے کہ خدا کسی بھی موجود کی قابلیت اور استحقاق کو مہمل و بے مصرف نہیں چھوڑتا اور ہر موجود کو اس کے استحقاق کے مطابق عطا کرتا ہے۔ نیز حکیم ہونے کا معنی یہ ہے کہ نظام خلقت نظام احسن و اصلاح ہے، یعنی تمام ممکنہ نظاموں کے درمیان بہترین اور اعلیٰ ترین نظام ہے۔ خواجہ طوسی کہتے ہیں کہ ذات حق کے علاوہ کسی اور کا حکم دینا شائستہ نہیں، وہ حکم جو حکم حق پر غالب آ جائے وجود نہیں رکھتا۔ جو چیز جیسی بھی ہے اسے ویسا ہی ہونا چاہیے، اور جس چیز کو جیسا نہیں ہونا چاہیے وہ ویسی نہیں۔ حکمت علیم اور خبیر ہونے کے لوازمات میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ علت غائی کے قانون کی بیانگر بھی ہے، لیکن عدل علم و ارادے جیسی صفات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ گزشتہ صفحات میں بیان کردہ عدل و عدالت کا مفہوم خدا کی فاعلیت کے لوازمات میں سے ہے، یعنی صفات فعل میں سے ہے، صفات ذات سے نہیں۔ عدل اور حکمت الہی پر مشترک اعتراض، یعنی انسان کا بدقسمتی، بدبختی اور ناکامی سے دوچار ہونا، یا واضح تر یوں کہیے کہ شرور اور برائیوں کا موجود ہونا ہے۔ مسئلہ یہ شرور کو ظلم کے عنوان سے زیر بحث لاتے ہوئے عدل الہی پر اعتراض شمار کیا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف بے مقصد موجودات کا نام دیتے ہوئے شرور اور برائیوں کو پروردگار کی حکمت بالغہ میں بطور ایک نقص و خامی کے تصور کیا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مذکورہ اعتراض مادیت اور مادہ پرستی کی جانب جھکاؤ کا سبب بھی گردانا جاتا ہے۔ مثلاً جب ہم مختلف خطرات کے مقابلے میں جانداروں کی دفاعی اور حفاظتی قدرتی حس کو نظم اور حکمت الہی پر دلیل کی صورت میں پیش کرتے ہیں تو فوراً یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر خطرات موجود کیوں ہیں، جس کے نتیجے میں دفاعی اور حفاظتی حس کی ضرورت محسوس ہو۔ جسم میں جراثیموں کا وجود ہی کیوں ہو، تاکہ خون کے سفید خلیوں کے ذریعے بھی ان کا قلاقمہ کیا جائے۔ خونخوار درندے خلق ہی کیوں کیے جائیں، تاکہ بقیہ جانوروں کو قلانچیں بھرنے والے پیر، نوکدار تیز سینگ یا دیگر دفاعی اعضاء دیے جائیں۔ دنیائے حیوانات میں اگر ایک طرف ضعیف حیوانات میں خوف خطرے سے فرار کرنے کی حس اور شکار ہو جانے کی خصوصیت دی گئی تو دوسری طرف شکاری اور طاقتور جانوروں میں وحشیانہ پن اور درندگی جیسے صفات قرار دی گئیں۔ اب یہاں پر انسان کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ آخر حملہ آور اور تباہ کن عوامل کیوں موجود ہیں جن کے مقابلے میں باقاعدہ پیش بینی شدہ دفاعی اور حفاظتی حس خلق کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ وہ تمام سوالات اور اعتراضات ہیں کہ جن کا حل ایک نہایت عمیق و دقیق تحلیل و تجزیے کا متقاضی ہے۔ یہ سوالات ایسے خطرناک بھنور کی مانند ہیں جس میں کتنے ہی مکاتب فکر ڈوب گئے۔ یقیناً یہاں پر یہ کہنا ضروری ہوگا کہ اس گرداب میں ہزاروں کشتیاں ڈوب گئیں، جن میں سے ایک کشتی کا کوئی تختہ تک بھی کنارے پر نہیں آیا اور اس کا کوئی نام و نشان بھی نہ ملا۔ ثانوی و مادی اور جہان ہستی کے بارے میں بدگمانی پر مبنی بیشتر فلسفی مکاتب فکر اسی خوفناک گرداب میں
پھنس کر ہی وجود میں آئے ہیں۔ ثنویت: انسان اور مخصوصاً آریائی اقوام قدیم زمانے سے جہان ہستی میں رونما ہونے والے تمام اشیاء کو دو قطبوں نیک و بد میں تقسیم کیا کرتی تھیں۔ یہ لوگ روشنی، برسات، سورج، زمین اور بہت سی دوسری اشیاء کو نیکی اور خوبی کے قطب میں شمار کیا کرتے تھے، جبکہ تاریکی، خشک سالی، سیلاب، زلزلے، بیماری، درندگی اور گزیدگی کو بدی اور شر کی صفت میں جگہ دیتے۔ البتہ اس تقسیم بندی میں انسان خود اپنی تشخیص اور ثوابدید کو محور و معیار قرار دیتا تھا، یعنی جس چیز کو بھی وہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا نیک و خوب گردانتا، اور جس چیز کو بھی وہ اپنے لیے مضر اور نقصان دہ سمجھتا بد اور شر کا نام دیا کرتا۔ اگلے وقتوں کے انسان کے ذہن میں اس سوچ نے سر ابھارا کہ کیا برائیوں اور شرور کا خالق بھی وہی ہے جو خوبیوں اور اچھائیوں کا خالق ہے، یا ایسا نہیں، بلکہ خوبیوں کا نقطۂ آغاز کہیں اور سے ہے اور شر کا مبدا کہیں اور سے؟ کیا نیک و بد کا خالق ایک ہی ہے، یا عالم ہستی دو نقطۂ آغاز رکھتا ہے، دو خالقوں کی تخلیق ہے؟ بعض نے اپنی سوچ کے مطابق یوں استدلال کیا کہ خالق عالم یا نیک اور نیکی پسند ہے، یا بد اور بدی پسند۔ اگر نیک ہے تو وہ بد کو خلق نہیں کرے گا، اور اگر بد ہے تو خوبی اور خیر کو ایجاد نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس استدلال سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ عالم دو مبدا اور دو خالق رکھتا ہے، یعنی ثنویت۔ قدیم ایرانیوں کا یہ اعتقاد کہ نیکی اور بدی کے اپنے اپنے دو مختلف مبدا ہیں، یہیں سے تشکیل پایا، جسے بعد میں بالترتیب یزدان اور اہرمن کا نام دیا گیا۔ تاریخ کے مطابق سرزمین ایران میں آریاؤں نے سکونت اختیار کرنے کے بعد قدرتی مظاہر، البتہ مفید اور اچھے قدرتی مظاہر جیسے آگ، سورج، برسات، مٹی اور ہوا کی پرستش شروع کر دی۔ مورخین کے مطابق ایرانی برے مظاہر کی پرستش نہیں کرتے تھے، لیکن آریاؤں کے علاوہ دیگر اقوام بھی تھیں جو خبیث ارواح کو راضی کرنے کی غرض سے برائیوں اور شرور کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ قدیم ایران میں جو عقیدہ موجود تھا وہ عالم ہستی کے دو مبدا اور دو خالقوں کا تھا، دو گانا پرستی نہ تھا، یعنی قدیم ایرانی خالقیت عالم کے سلسلے میں مشرک تھے، عبادت میں مشرک نہ تھے۔ بعد میں زرتشت کا ظہور ہوا۔ تاریخی لحاظ سے یہ بات واضح نہیں کہ مذہب زرتشت اصل میں توحیدی دین تھا یا ثنوی۔ موجودہ اوستا اس ابہام کو دور نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے مختلف حصوں میں بہت کھلا اختلاف ہے۔ اوستا کا حصہ وندیداد صراحت کے ساتھ ثنویت کا اعلان کر رہا ہے، جبکہ حصہ گاتاہا سے ثنویت اور دو گانگی کا اتنا واضح ثبوت نہیں ملتا، بلکہ بعض ماہرین کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ حصہ گاتاہا یکتا پرستی اور توحید کا واضح ثبوت ہے۔ اسی کھلے اختلاف و تفاوت کی بنا پر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ موجودہ اوستا کسی ایک شخص کی کاوش نہیں، بلکہ اس کا ہر حصہ ایک علیحدہ شخص کی تصنیف ہے۔ اس سلسلے میں تاریخی اسناد و شواہد ناکافی ہیں، لیکن مجوسیوں کے بارے میں اپنے مذہبی عقائد کی بنا پر ہم دین زرتشت کو ایک توحیدی دین کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علماء اسلام کی اکثریت کی نظر میں زرتشتی اہل کتاب ہیں۔ اسی نظریے کی تائید کرتے ہوئے پختہ مورخین کا کہنا ہے کہ مذہب زرتشت میں ثنویت اور دوگانہ پرستی کی ملاوٹ زرتشت سے پہلے آریائی نژاد اقوام کے سابقہ عقائد کی جانب سے واقع ہوئی ہے۔ البتہ صرف تعبد یعنی قرآن و سنت کی بنا پر ہم دین زرتشت کو ایک توحیدی دین شمار کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک تاریخی اسناد و شواہد کا تعلق ہے، یعنی زرتشت سے منسوب تاریخی کتب و دستاویزات کی بنیاد پر، حتیٰ صرف گاتاہا کو بھی معیار قرار دیے جانے کی صورت میں بھی دین زرتشت کو ایک توحیدی دین نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ماہرین نے گاتاہا کو مستند مان کر جو آخری بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ زرتشت توحید ذاتی کا حامی تھا، یعنی صرف ایک ہستی کو غیر مخلوق اور بذات خود قائم مانتا تھا،
اور وہ ہستی آہورا مزدہ ہے۔ اس کے علاوہ تمام موجودات حتیٰ اہریمن انگرائے معینوں کو بھی آہورا مزدہ کی مخلوق مانتا تھا۔ بالفاظ دیگر زرتشت شجر ہستی کے لیے ایک سے زیادہ جڑ کا قائل نہ تھا۔ اسی طرح بعض ماہرین کے مطابق ہم زرتشت کو توحید عبادی یعنی یکتا پرستی کا حامی بھی مان سکتے ہیں، لیکن کسی بھی مذہب کو توحیدی مذہب کی صف میں شامل ہونے کے لیے توحید ذاتی و توحید عبادی کے علاوہ توحید خالقیت کے عقیدے کو بھی ماننا پڑے گا، جبکہ تاریخی اسناد و شواہد کی روح سے عقیدہ خالقیت کے سلسلے میں مذہب زرتشت مکمل دوگانگی اور ثنویت کا شکار تھا، کیونکہ اس دین کی تعلیمات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انگرا معینوں شعور ناپاک کا مخالف اور متضاد، سپنت معینوں پاک شعور ہے۔ سپنت معینوں یعنی نیک اور اچھی اشیاء کا سرچشمہ ہے، یعنی وہ نیک اور اچھی اشیاء کے جنہیں ضرور خلق ہونا چاہیے، جبکہ انگرائے معینوں یا اہریمن بری اور بد اشیاء کا منبع ہے، یعنی ان اشیاء کا مبدا ہے کہ جنہیں خلق نہیں ہونا چاہیے، اور آہورا مزاد یا سپنت معینوں ان اشیاء کی خلقت کا ذمہ دار نہیں، بلکہ انگرا معینوں ان کی خلقت کا ذمہ دار ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگرچہ شجر ہستی کی دو جڑیں نہیں، لیکن دو شاخیں ضرور ہیں، یعنی وہ ہستی کہ جو آہورا مزاد سے نکلتی ہے دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ نیک شاخ سپنت معینوں اور اس کے اثرات ہیں، اور بری شاخ کہ جسے انگرا معینوں کہا جاتا ہے، یعنی تمام بری مخلوقات اور ان کے برے اثرات۔ اگر ہم گاتاہا کو، جو دین زرتشت کے باقی ماندہ آثار میں سے اصلی ترین، معتبر ترین اور توحیدی ترین اثر ہے، محور قرار دیں تو دین زرتشت کو خیر و شر کے حیث و بیس میں گرفتار پائیں گے، یا یہ کہتے ہوئے پائیں گے کہ موجودہ نظام ہستی احسن نظام نہیں، یا یہ کہ موجودہ نظام حکمت بالغہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو زرتشت کو پیغمبروں کی صف سے جدا کر دیتا ہے۔ اسی بنیادی خامی اور چند دیگر وجوہات کی بنا پر دین زرتشت ثنویت اور دوگانہ پرستی سے مقابلہ نہ کر سکا۔ یہی سبب تھا کہ زرتشت کے بعد دوگانہ پرستی کا عقیدہ عالم خلقت کے دو منبع، دو سرچشموں اور دو جڑوں پر اعتقاد کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ ساسانی، مزدکی اور سامانی خاندانوں کے عہد میں کہ جو ایران میں مذہب زرتشت کی ایک شاخ مانے جاتے تھے، ثنوی عقائد اپنے عروج پر تھے۔ یہ کہنا یقیناً بجا ہوگا کہ مذہب زرتشت نہ فقط یہ کہ شرک اور ثنویت کو گاتاہا کی پیش کردہ کمزور اور ضعیف توحید کی حد تک بھی ایرانیوں کے دل سے نہ نکال سکا، بلکہ خود بھی اس بے بنیاد اور پوچ عقیدے سے شکست مان کر تحریف کا شکار ہو گیا۔ یہ صرف اسلام ہی تھا جو کئی ہزار سالہ اس باطل عقیدے کو ایرانیوں کے دل و دماغ سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اسلام ہی کی عظیم الشان طاقت اور ایرانیوں کی روح پر ایک نہایت گہرے اثر کا نتیجہ تھا کہ جس نے ان لوگوں کو کہ جن کے رگ و پے میں ثنویت سرایت کر چکی تھی، اس پندار باطل کی قید سے آزاد کرایا۔ یہ عقیدہ ایرانیوں کے افکار میں اس حد تک رسوخ کر چکا تھا کہ ڈومزیل جیسے مستشرق کو یہ کہنا پڑا کہ ثنویت یعنی دوگانہ پرستی ایرانی افکار کی اساس و بنیاد ہے۔ ایرانی اس بے بنیاد عقیدے کے اس حد تک اسیر تھے کہ اپنے دین میں بھی اس عقیدے کی بنا پر تحریف کر دیا کرتے تھے۔ یقیناً یہ اسلام ہی تھا جس نے مشرک ایرانیوں کو توحید پرستوں میں تبدیل کر دیا۔ ایسے انسان جنہوں نے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور کی حقیقت کو درک کر لیا، سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے بہت سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس میں مختلف قسموں کی تاریکی اور روشنی بنائی۔ سورہ انعام آیت نمبر
1 یعنی پہلی آیت۔ اور اسی طرح سے سورہ سجدہ آیت نمبر 7 میں آیا ہے کہ وہ قادر جس نے جو چیز بنائی اس نے خوب درست بنائی۔ اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لیے مناسب صورت عطا فرمائی، پھر اسی نے زندگی بسر کرنے کے طریقے بھی بتائے۔ اور اس حقیقت کو ایمان و ادراک کے ذریعے اس انداز سے سمجھا ایرانی قوم نے کہ خدا اور عالم ہستی کے عشق نے انہیں اپنا مجذوب بنا لیا، کہ جس کے بعد وہ بول اٹھے اس طرح سے کہ اس دنیا کو دیکھ کر اس لیے خوش و خرم ہوں کیونکہ یہ جہان سارا کا سارا اسی ذات حق کی بدولت سرسبز و خرم ہے، ساری کی ساری ہستی کا عاشق ہوں کیونکہ یہ ہستی اور عالم وجود اسی کی بدولت ہے، نہایت خوشی سے زہر کو نوش کروں گا کیونکہ خود زہر پلانے والا مجھے دیکھ رہا ہے، نہایت خلوص اور تہ دل سے درد کو چاہوں گا کیونکہ درمان اور مداوا اسی کی جانب سے ہے۔ اسلام کے بعد ایرانیوں نے نہ صرف یہ کہ شرور کے خالق اور خلقت عالم کے سلسلے میں خدا کے رقیب اور شریک کو خیر باد کہا، بلکہ ایک مجذوبانہ اور عارفانہ طرز تفکر کی بنا پر عالم ہستی کی تمام برائیاں ان کی نظر میں بے وقعت ہو کر رہ گئیں۔ یہ انسان کہنے لگا کہ اس عالم میں سرے سے بدی موجود ہی نہیں، یا یہ کہ بد وہ شے ہے جو موجود ہی نہ ہو۔ غزالی کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام میں عالم سے بہتر نظام کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہی نہیں۔ یہ اسلام ہی کی تربیت کا اثر ہے جس کے نتیجے میں اس انسان کے افکار اس قدر بلند و اعلیٰ ہو گئے کہ وہ آلام و مصائب جو ایک خاص زاویہ نگاہ سے برے اور ناپسندیدہ ہیں، ایک پختہ شعور اور عمیق نگاہ کی بدولت اس کے سامنے خوبصورتی اور زیبائی کا مرقع بن گئے۔ خواجہ حافظ شیرازی کے جنہیں لسان الغیب کا لقب دیا گیا ہے، یقیناً ان کے شایان شان ہے۔ انہوں نے عمیق فلسفی اور عرفانی مسائل کو نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ کنایوں اور استعاروں کی زبان میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے عالم ہستی کے بارے میں دو نظریوں یعنی محدود اور عوامانہ نظریے اور دوسرا وسیع اور بلند نظریہ یعنی عارف واصل کا نظریہ، دونوں کو ذو معنی اور معمے کے انداز میں توریے اور ابہام کی زبان استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یعنی عارف واصل کی محدودیت اور سطحی نظری سے منزہ نگاہ میں، جس میں وہ تمام کے تمام عالم ہستی کو ذات حق کی ایک ہی تجلی دیکھتا ہے، نیز وہ خطائیں اور نامطلوب مقولے جو ایک محدود اور نچلے زاویہ نگاہ میں دکھائی دیتے ہیں، عارف واصل کی نظر سے محو ہو جاتے ہیں۔ عالم ہستی ظل حق ہے، ذات حق کا سایہ ہے، ذات حق تعالی جمیل علی الاطلاق اور کامل علی الاطلاق ہے۔ حسین و جمیل شے کا سایہ بھی حسین و جمیل ہی ہوا کرتا ہے، ناممکن ہے کہ حسین و جمیل نہ ہو۔ اگر خوبصورت جسم کے کسی ایک عضو کو مذکورہ جسم میں اس کے محل وقوع اور بقیہ اعضاء کے تناسب اور جسم کو تشکیل دینے کی حکمت کو مد نظر رکھے بغیر دیکھا جائے تو ہم اس عضو کی حکمت، حقانیت اور کمال کو درک نہیں کر پائیں گے، اور شاید یہ سوچیں کہ مذکورہ عضو اگر موجودہ شکل و صورت سے مختلف ہوتا تو بہتر تھا، لیکن جیسے ہی ہم ایک عمیق نظر کے ساتھ اسے ایک خوبصورت مجموعے کا حصہ قرار دیتے ہوئے مد نظر رکھیں تو اس عضو کے بارے میں ہمارا خیال یکسر تبدیل ہو جائے گا، اور ہمارا وہ سابقہ نظریہ جس کے مطابق ہم مذکورہ عضو کو نامناسب اور غلط گردانتے تھے ہمارے ذہن سے یکسر مٹ جائے گا۔ خواجہ حافظ شیرازی کی طرز شعر گوئی یہی ہے کہ وہ تقریباً اپنی تمام غزلوں میں کنایہ و استعارہ اور کبھی کبھی توریہ اور ابہام پر مبنی مضامین کو ایک اور شعر کے ذریعے واضح کر دیتے ہیں، لہٰذا مذکورہ بالا اشعار کی بھی انہوں نے اسی غزل میں تشریح کی ہے کہ چشم از آئینہ داران خط و خالش شد،
لبم از بوسے ربایان برو دوشش باد۔ پہلے مصرعے میں عین الیقین کے مرحلے پر پہنچنے کے کا اعلان کرتے ہیں، جس کے مطابق اگر عالم ہستی کو اس کے خد و خال، چشم و ابرو کا مظہر مانا جائے تو ہر شے اپنے مقام پر خوبصورت اور حسین ہے، لیکن دوسرے مصرعے میں حق الیقین تک پہنچنے کی آرزو کا اعلان کرتے ہیں۔ حافظ شیرازی نے اپنی دیگر غزلوں میں بھی اس امر کو متعدد مرتبہ بیان کیا ہے کہ عارف کی فرہنگ میں حقیقت سے واصل ہونے کے بعد بجز کمال، جمال، لطف اور خوبصورتی کے کچھ اور نہیں ملتا۔ ان کے بعض دوسرے اشعار میں اس مفہوم کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ بنیادی طور سے حافظ کی مانند ہر انسان جو عالم ہستی کو عارفانہ نظر سے دیکھتا ہے، کثرت فلسفی کے بجائے عرفانی وحدت، قانون علیت کی بجائے تجلی اور عقل و وجوب کے بجائے عشق و خوبصورتی کی اینک کے ذریعے اس عالم ہستی کو دیکھتا ہے، اس عالم کو اسی ذات یکتا و واحد حسین علی الاطلاق کا جلوہ مانتا ہے۔ اس انسان کے افکار کس طرح عمر خیام اور ابوالعلا معری کی مانند ہو سکتے ہیں؟ حافظ نے وحدت، جلوہ اور زیبائی جیسے تین مقولوں کو اپنی عارفانہ نظریات کے ہمراہ ان تین اشعار میں نہایت بہترین، صریح اور واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ گزشتہ صفحات پر مذکور اسی غزل کے الشعر میں لفظ خطا پوش کے استعمال کی وجہ سے بعض حضرات حافظ کے ان اشعار کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھے، کہنے لگے حافظ نے عالم خلقت پر اعتراض کیا ہے، لیکن یہ حضرات اس نقطے سے غافل ہیں کہ ایہام و توریہ یعنی ذو معنی جملے یا کلمے کا استعمال کرنا یا ایسے الفاظ کا استعمال کہ جن کے ظاہری معنی مراد و مقصود نہ ہو، علم بدیع کے محسنات میں سے ہے، اور عرفانی شعراء اس نقطے کو اپنے کلام میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مزید برآں خواجہ حافظ کے دیگر اشعار اس امر کی بخوبی شہادت دیتے ہیں، لیکن بالفرض باوجود حافظ اسی پیر و مرشد کی نظر کو غلط قرار دیں، کیونکہ پیر کی نظر غلط ہونے کی صورت میں حافظ کے مقصود و مراد معنی یہ ہوں گے کہ مرشد کا یہ دعویٰ کہ قلم خلقت میں کوئی خطا نہیں ہوئی جھوٹا ہے، اور یہ پیر یا تو چاپلوس ہے یا احمق و سادہ ہے۔ حافظ نے اپنے بعض اشعار میں شر اور برائیوں کے راز کی اصلی تشریح کی ہے، یعنی اس عالم خلقت کو خوب اور بد میں تقسیم و تجزیہ نہ کرنے کے نظریے کو نہایت عمدہ انداز میں بیان کیا ہے، جسے ہم مناسب موقع پر بیان کریں گے۔ لہٰذا یہ تصور کہ حافظ شیرازی نے اس شعر میں خلقت پر اعتراض کرتے ہوئے پیر و مرشد کی نظر کو غلط قرار دیا ہے، ایک عوامانہ اور سطحی تصور ہے۔ اس کلام کے بارے میں، اس بیان کے بارے میں مترجم کی توضیح۔ اس شعر کے سمجھنے میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ پہلے مصرعے میں تو حافظ اس شخص کو اپنا پیر و مرشد کہہ کر اس کی زبان سے یہ جملہ نقل کر رہے ہیں کہ خلقت عالم میں تخلیق سے کوئی غلطی اور خطا نہیں ہوئی ہے، یعنی ہر شے بہترین خلقت کے ساتھ انجام پائی ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ واہ ہمارے پیر و مرشد کی نگاہ و نظر کے کیا کہنے، اس کی نظر نے ہر خطا کو چھپا دیا ہے، اس کی نگاہ خطا پوش ہے، یعنی خطا و خامی ہوگی تب ہی تو نگاہ خطا پوش کہلائے گی۔ لہٰذا پہلے مصرعے میں خطا کا انکار اور دوسرے مصرعے میں خطا کا اقرار، وہ بھی پیر و مرشد کی نگاہ و نظر کے بارے میں یہ کھلا تضاد یا پیر کی نظر کا تمسخر ہے۔ اس سلسلے میں مترجم کا یہ جواب ہے کہ جواب یہ ہے کہ شعر کی خوبصورتی ایہام و توریے میں ہے، ذو معنی بات کرنے میں ہے، یعنی اس کی نگاہ و نظر خطا کو چھپا دیتی ہے، اس لیے نہیں کہ خطا کا وجود ہے، لیکن اس کی نظر خطا کو چھپا رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ خطا معدوم ہے، اس لیے چھپی ہوئی ہے، موجود ہونے کے بعد نہیں چھپی، اور وہ یوں کہ عالم خلقت میں جتنی بھی خامیاں اور نقائص دکھائی دیتے ہیں وہ ایک سطحی اور عامیانہ سوچ کا نتیجہ ہیں۔ اگر پیر و مرشد کی اعلیٰ و ارفع نگاہ کے ذریعے
نکاح کے ذریعے دیکھا جائے تو نچلی سطح پر نظر آنے والی خامیاں اعلیٰ و عرفہ نگاہ میں یکسر معدوم ہیں۔